الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کاتب وحی الہ تو امیر با خدا، کاتب وحی الہ تو امیر با خدا، محسن آل علی ہے اور حبیب مصطفیٰ. حق پرستوں با خداؤں میں تیری اعلیٰ ہے شان، حق پرستوں با خداؤں میں تیری اعلیٰ ہے شان. زندگی بھر تو رہا اسلام دین کا پاسباں. فاتح و کشور کشاؤ صاحب جاہ و جلال،
مانتے تھے اہل حق تیرے تدبر کا کمال، عزم و استقلال پہ ہم اور عمل کو دیکھ کر ہو گئے حسنین تیرے مقتدائے مقتدر، عہد ذری تھا تیرے شیخان راشد کی مثال، شان سے قائم رہی تیری حکومت 20 سال، سبت پیغمبر سے تجھ کو تھی محبت اس قدر، عمر بھر دیتا رہا تو ان کو بے شک مال و زر، تیرے حق میں سرور عالم نے کی ہے جب دعا، ہو نہ پھر مقبول حق تو کیوں بسد لطف و عطا، ہر گھڑی پیش نظر تیرے رہا مقصود حق، تو نے پرچم دین کا اونچا کیا مسعود حق، خون عثمان پہ ہوئی حضرت علی سے تیری جنگ، جذبہ حق و صداقت تھا تیرے دل کی امنگ، مٹ گئیں سب رنجشیں آپس کی بالآخر تمام، ہاتھ پر تیرے حسن نے کی جو بیعت لا کلام، کاتب وحی الہ ہے تو امیر باخدا، محسن آل علی ہے اور حبیب مصطفیٰ، جزاکم اللہ خیرا۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کے بیان میں بھی اسی عظیم انسان کا ذکر خیر رہا، لیکن سچ یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تو کیا کئی گھنٹے بھی اگر اس شخصیت کا ذکر خیر انسان کرتا رہے تو دل بھرتا نہیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ جو اہل حق نے کتابوں کی زینت بنایا ہے وہ سب کچھ سنا دیا جائے، اگرچہ وقت کا دامن اتنا نہیں ہوتا، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ہی کتابوں کے مطالعے سے کچھ احادیث مبارکہ جو قلم بند کی تھی لیکن وہ کاغذ ادھر ادھر ہو گئے تھے، گو کہ ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں اور ہیں بھی، آج اتفاق سے وہ کاغذ جو گمشدہ تھے مجھے مل گئے، بہت سی احادیث طیبہ اور مختلف بزرگان دین کی تحریرات جو میں نے اس وقت قلم بند کی تھی، وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ احادیث مبارکہ اور وہ چیزیں جو ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں پھر مجھے موقع ملتا ہے یا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی اور ساری کائنات کی لعنت۔ ایک دوسری روایت ہے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کے کرام کرو، عزت کرو، فإنہم خیارکم، وہ تم سب سے بہتر ہیں، تمہارے مقتدا ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان صحابہ کے پیچھے آئے یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، جو ان کے پیچھے آئے یعنی تبع تابعین۔ اس حد تک اللہ کے پیغمبر نے اس مبارک سلسلے کا بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا۔
ایک روایت میں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے میری زیارت کر لی یا میرے دیکھنے والے کی زیارت کر لی۔ صحابہ کا کیا مقام ہے! یہ روایت یہ ساری کی ساری جو ہے حوالوں کے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں ہے طوبیٰ لمن رآنی و رآ من رآنی، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے میری زیارت کی یا میرے دیکھنے والے کی زیارت کی۔ کنز العمال حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر روایت ہے اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى فی قلبی حب اصحابی، جب اللہ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل کے اندر میرے صحابہ کی، میرے ساتھیوں کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میرا جو جذبہ ہے وہ آپ کا ہی جذبہ نصیب فرمایا۔ میرا دل کبھی بھی صحابہ لا علی التعیین کوئی بھی ہو ان کی محبت کے جذبے سے خالی نہیں ہوتا۔ میں کہیں بھی ہوں، راستے میں ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، ہر وقت میرا دل بھرا رہتا ہے ان کی محبت سے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہی جذبہ نصیب فرمائے۔ ایک روایت ہے من مات من اصحابی بأرض جعل شفیعا لأہل تلک الارض، میرا صحابی کسی زمین کے ٹکڑے پر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو اس زمین کے ٹکڑے والوں کے لیے سفارشی بنا لیں گے۔ ایک حدیث ہے ان اللہ اختارانی واختار لی اصحابا واختار لی منہ اسحارا وانصارا فمن حافظنی فیہم حافظہ اللہ ومن آذانی فیہم اذاہ اللہ، اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے ساتھیوں کو چن لیا، کسی کو میرے سسرالی بنایا جیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم یا سیدنا عثمان، سیدنا علی، ان کی صاحبزادی حضور کے نکاح میں تھی، حضور کے صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی۔ فمن حافظنی فیہم حافظ اللہ، جس نے بھی ان صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کی یعنی میری بات کو مانا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ومن آذانی فیہم، اور جس نے میرے ان ساتھیوں کے معاملے میں مجھے اذیت پہنچائی، اذاہ اللہ، اللہ اس کو اذیت دیں گے۔ ایک حدیث ہے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے ساتھیوں کے بارے میں۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تان و تشنیع، ملامتوں کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے ساتھیوں سے پیار کرے گا اس خوش نصیب کو، چونکہ مجھ سے پیار ہے اس لیے میرے ساتھی اچھے لگتے ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا اس کو در حقیقت میرے ساتھ بغض ہے اس لیے میرے ساتھی اچھے نہیں لگتے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس بد نصیب نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ کے غضب کا حقدار بن گیا۔ من آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے خدا اس کو اپنے عذاب پکڑ لے گا۔ یہ سب حدیث کی کتابوں سے، وہ ساری کتابیں چونکہ آپ کے مطالعے میں نہیں ہوتی اس وقت میں نام لینا کچھ فائدہ کچھ نہیں، لیکن یہ سب کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر یہ آیت آپ حضرات کی نظر سے گزری ہوگی، یقیناً آپ نے اس کا ترجمہ میں دیکھا ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔
ایک حدیث میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ہلکی سی ایسی بات جو ملامت کے درجے میں آتی ہے وہ بھی نہ کرنا. سب کہتے ہیں ہلکی سی برائی. فلو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا مال خرچ کر ڈالے. احد پہاڑ آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً نہیں تو خدا آپ کو وہاں لے جائے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا یا مال خرچ کر لے، ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، میرا ساتھی آدھ کلو جو خرچ کرے یا اس سے بھی ہاف، اس کے برابر بھی تمہارا احد پہاڑ جتنا نیک عمل برابری کر نہیں سکتا. آپ ضروری نہیں سوچتے ہوں گے اور ہر انسان سوچتا ہے یہ کیا معاملہ ہے. ہم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کریں اس کا وہ مقام نہیں جتنا وہ ایک آدھ کلو جو خرچ کریں ان کا وہ مقام ہے. بات یہ ہے کہ صحابہ کو عمل کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا. یہ بات ذہن نشین کر لیں آپ. عمل ہمارا بھی ہے، اگر کسی توفیق ہو تو پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے یہ بھی عمل ہے، اور وہ آدھ کلو جو خرچ کرے یہ بھی ایک عمل ہے. لیکن صحابہ کو عمل کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، صحابہ کو نبی کی نسبت کے ترازو میں تولا جاتا ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں اور کبھی اپنے دل کو خالی نہ رکھیں. آپ معاشرے کے اندر مختلف جگہوں کے اندر رہتے ہیں، مختلف طبقات کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا، یا تحریریں پڑھتے ہوں گے یا تقریریں سنتے ہوں گے. یاد رکھیں اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان یہ سچائیوں کی بنیاد ہے. تقریر کرنے والا میں ہوں یا کوئی اور میری طرح کا، اگر قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، ان کو دیوار پر مارو. خدا کا قرآن نہیں چھوڑے گا، نبی کا فرمان نہیں چھوڑا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات نے مجھے یہ فرمایا کہ ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تیرے ساتھی میرے نزدیک ایسے جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں. کوئی ستارہ بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کی چمک زیادہ ہے، کم ہے. بعض اقوا میں بعض سے قوی ہے. ولکل نور، لیکن ہر ایک روشن. فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ھدی. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے دیکھو کہ آپس میں ان کا کسی رائے کا اختلاف بھی ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود ہمارے نزدیک وہ ہدایت پر ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پر رہو گے. اب جس شخصیت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب السر معاویہ، معاویہ میرا رازدان. فمن احبہ فقد نجا، جس نے اس سے پیار کیا وہ بچ گیا، نجات پا گیا. ومن ابغضہ فقد ہلاک، جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. ان باتوں کو ذہن نشین فرما کر بالکل دماغوں میں رکھیں. جہاں موقع ملے کوئی بد نصیب اگر ان کے بارے میں سوء ظنی کرتا ہے،
بدگمانی کرتا ہے جب، تو آپ اس کو اللہ کے پیغمبر کے فرمان سنا دیں۔ حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے ساتھیوں کا اکرام کرو، فإنہم خیارکم، تم میں سے وہ بہتر ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے پیچھے ہیں، پھر جو ان کے پیچھے ہیں، ان سب کے اکرام کرو، یعنی صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تمس النار مسلمان، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی، رآنی، جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور رآمر رآنی، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا مقام ہے صحابہ کا! میں اکثر اس سے پہلے یہ گفتگو کر چکا ہوں، میں اور آپ، شاید ہمارے والدین یہ دادا دادی پردادا وغیرہ ذالک مسلمان تھے، میں اپنی 4-5 پشتیں بتا سکتا ہوں پورے ناموں کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ، یقیناً آپ حضرات بتائیں گے، یعنی ہم 2-4 پشتوں تک خاندانی مسلمان، صحابہ خاندانی مسلمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر! لیکن ایمان جب لائے تو ایسے لائے کہ ساری دنیا کو کاٹ گئے۔ 1500 سال کے بعد آج اس مسجد کے اندر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہزاروں جگہوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہوگا، ہزاروں کتابوں کے اندر ان کا ذکر خیر موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى فی قلبہ حب اصحابی، جب اللہ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں میرے ساتھیوں، میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اذا ظہرت الفتن ام البدع، فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعات پھیل جائیں، وسبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، تحریراً یا تقریراً، فلیظہر العالم علمہ، پھر عالم کی ذمہ داری کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، ان حقائق لوگوں تک پہنچائے۔ فمن لم یفعل ذلک، اور اگر کوئی مولوی سب کچھ جاننے کے باوجود، پیر سب کچھ جاننے کے باوجود دنیا مفاد کی خاطر سچ نہیں بتاتا لوگوں کو، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس، اس مولوی پر، اس پیر پر خدا کی لعنت، خدا کے فرشتوں کی لعنت، ساری کائنات کی۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم دیکھو کہ جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، یہ برا کہنا زبان سے بھی ہے، تقریروں کے اندر بھی ہے، تحریروں میں بھی ہے، تو کہہ دو، برملا کہہ دو، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے بدکاروں پر خدا کی لعنت۔ ایک حدیث ہے، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور بہت سارے ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، واختار لی اصحابا، اور میرے ساتھیوں کو میرے لیے چن لیا ہے، فجعلہم انصارا و اسحارا، کسی کو میرا ساتھی بنایا، مددگار بنایا، کسی کو اسحار سسرالیوں میں سے رکھا، جیسے ابھی میں نے اشارہ دیا تھا۔ وسیاتی قوم یسبونہم، کچھ لوگ بعد میں ایسے بدنصیب آئیں گے جو ان کی برائیاں کریں گے، وَيَسْتَنْقِذُونَهُمْ، اور ان کا نقائص بیان کریں گے، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، سن لو کان کھول کر، ان بدبختوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، ان کے بیانات نہیں سننا، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کا مل کر کھانا پینا نہیں، وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، کھانا نہیں کھانا، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہیں کرنے۔
اس حد تک وہ اللہ اس کے رسول کو برے ہیں کہ کسی بھی پہلو سے ان کے لیے نرم گوشہ دل میں رکھنا. مجھے کسی صاحب نے بتایا، کل ہی میں نے شاید کسی یہاں کے دوست بیٹھے تھے، بتایا تھا، تو آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. صحابہ کو بکنے والے بھی موجود ہیں، منکرین ختم نبوت بھی موجود ہیں. تو لوگوں کے کاروباری رشتے تعلق ہوتے ہیں. ان میں سے ایک مسلمان کا کاروباری تعلق تھا گرافسی کے ساتھ، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن جن کے کاروباری تعلق ہوتے ہیں پھر آنا جانا ملنا جلنا اکٹھے بیٹھ کے کھانا پینا بھی ہوتا ہے. اس بات کو غور سے سن لیں آپ حضرات سارے. یہ مسلمان جو تھا سنی، یہ اپنے کاروباری رشتے تعلق کی بنا پر کسی معاملے میں اس کے گھر گیا جو رافسی تھا. اس نے، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو گھر جاتے ہیں کہ ہم کو پانی پلاتے ہیں، کوئی شربت پلاتے ہیں، موسم کے لحاظ سے چائے پلا دیتے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ اس ملعون کے گھر میں جو بیوی تھی وہ مسلمان زادی تھی. کس طرح اس نے حاصل کی اس تفصیلات ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر بغض موجود تھا کہ یہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کسی طریقے سے مجھے ان سے نجات دے دے. یہ جو مسلمان ان کے گھر گیا تو اس نے کہا میں تمہیں پانی پلاتا ہوں. اس نے کہا پلا دو. اس نے آنکھ بچا کر جس برتن کے اندر پانی ڈالنا تھا اس کو پہلے اس میں تھوکا، بعد میں اسے پانی ڈالا. اور وہ یہ منظر اس کی بیوی دیکھ رہی تھی جو مسلمان زادی تھی. اس کو بڑا بغض ہوا کہ یہ اس کاروباری تعلق کی بنا پر بھی اتنا کمینہ ہے کہ یہاں بھی اپنے اس مسلمان کاروباری تعلقدار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کم سے کم نقصان پہنچانا. تو اس خاتون نے تھوڑا سا آنکھ بچا کر اس کو اشارہ کیا کہ پانی نہ پینا. یہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ طبقہ کسی بھی صورت کے اندر آپ کا دوست نہیں بن سکتا، چاہے آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں. جو اللہ کا فرمان نہیں مانتا، نبی کا فرمان نہیں مانتا، خدا کے قرآن کو نہیں مانتا، نبی کے معتمدین کو نہیں مانتا، وہ آپ کا کیسے ساتھی ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ حضرات جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کا اڑوس پڑوس کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، آپ کے ساتھ کاروباری شراکت ہوگی، ساتھ ساتھ دکانیں ہوں گی، ساتھ ساتھ رہائشیں ہوں گی، ایک دوسرے کا گھر آنا جانا ہوگا، کھانے آتے ہوں گے، کھانے جاتے ہوں گے. اچھی طرح دلوں کو دماغ کھول لیں، اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سیدھا رکھیں. یاد رکھیں یہ دنیا میں لوگ راضی بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ سیدھا رکھیں. یہ میری ذمہ داری میں آپ حضرات تک منتقل. خدا نخواستہ آپ کا بھائی وہ بھٹک گیا ہے، یا آپ کا بیٹا اللہ نہ کرے وہ بھٹک گیا ہے غلط سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر، آپ اس بیٹے سے بھی لا تعلقی اختیار کر لیں، اس بھائی سے بھی، حتیٰ کہ باپ اگر ہے اسے بھی لا تعلقی اختیار کریں. خدا اس کے رسول کو نہ چھوڑیں. میں نے شاید کسی بیان میں سنایا تھا، چند سال پہلے ایک نوجوان یہاں بیٹن روڈ سے آتا تھا، مجھے اب نام بھی اس کا یاد نہیں کیونکہ کافی عرصے سے وہ نظر نہیں آتا. اس مجلس میں بیٹھ کر اس مسجد کی برکت سے اس کو اللہ نے داڑھی رکھنے کی توفیق دی. لیکن اس کی ماں کیسی عورت تھی اللہ جانے، اس نے کہا کہ مجھے تیری داڑھی گوارا نہیں. اس نے اپنے ساتھ اپنی بیٹیاں بھی ملا لیں، داڑھی منڈواؤ گے تو تب میں تیرے ساتھ بات کروں گی. اب اس نے خدا کا دین سمجھ کر، نبی کی تعلیم سمجھ کر داڑھی رکھی تھی، نہ اس کو چھوڑ سکتا تھا، نہ ماں کے ساتھ مخالفت کر سکتا تھا. بڑا پریشان.
میں یہاں باہر کھڑا تھا، اتفاق سے آیا، مجھے ملا، لیکن افسردہ اور رو رہا تھا۔ میں نے کہا خدا خیر کرے، کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، محبت ہے، یقین ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہاری یہ شکل مجھے گوارا نہیں، میں تمہیں نہیں دیکھوں گی، نہ بات کروں گی جب تک تم اپنی داڑھی نہیں منڈواؤ گے۔ تو میں پریشان ہوں، میں کروں کیا؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، تم نے داڑھی کیا سمجھ کر رکھی؟ یہ کوئی میرا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر میں نے رکھی ہے۔ تم نے نبی کی سنت سمجھ کر رکھی کہ ہاں؟ میں نے کہا تمہاری والدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کا فرق تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ اس نے سر جھٹکا اس طرح، کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی مجھے۔ الحمدللہ میں تو ہے ناکارہ سے انسان ہوں، لیکن اللہ نے زبان میں جو بات لائی تو اس نوجوان کو بات سمجھ میں آئی، اور اس نے ایک دم سر کو جھٹکا اور اس کے چہرے پہ تازگی سی پیدا ہوئی۔ کہنے لگا کچھ بھی ہو جائے میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ شاید علماء سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، اور یقیناً ہم لاہور آنے سے پہلے سنا کرتے تھے لاہور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا شہر ہے۔ یہاں آئے تو مدرسوں کے اندر پڑھا ہے، سکول کی تعلیم جو اپنے علاقے میں کرنی تھی وہ کر لی تھی۔ میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کو، عجیب انسان تھے وہ۔ لوگ ان کو کہا کرتے تھے ہمارے علاقے کے کہ تمہارے بیٹوں میں سے یہ ذرا ذہین اور تیز ہوشیار ہے، اس کو کالج پڑھائیں، یہ کل کو کالج پڑھ کر بڑا افسر بنیں گا، پھر آپ کو بڑا مال آئے گا، یہ آئے گا۔ میرے والد صاحب اس کی بات پر اس قدر برا مناتے تھے، یعنی کہ پاگلوں کی بات کر رہا ہے، میں اس کو عالم بنانا چاہتا ہوں، خدا کا دین کا کام کرے، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ صاف لفظوں میں اس طرح کا، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں خدا کا دین سیکھ کر یہ خدا تک کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، بس۔ الحمدللہ العظیم میرے والد صاحب کی جو خواہش تھی، اگرچہ میں اتنا عالم بڑا تو نہ بن سکا، لیکن جتنی بھی اللہ کی توفیق شامل حال رہی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ خیر بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مکہ معظمہ میں رہنے والے تھے، امیر زادہ تھے، بہت بڑے امیر ماں کے بیٹے تھے، اس حد تک امیر کے ایک سوٹ جو اس کے بدن پر ایک دفعہ پہنا جاتا دوبارہ پھر اس کو کسی کو دے دیتی تھی۔ ملک شام سے اس کے سوٹ بن کر آتے تھے۔ غالباً حضرت مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حد تک شہزادگی کی زندگی گزارتے تھے کہ جب کسی گلی سے گزر جاتے تو ان کے جسم سے پھیلنے والی خوشبو ان کے بدن سے وہ پوری گلی مہک جاتی تھی، اور لوگ کہا کرتے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر اس کا حلیہ اللہ کے نبی کی تعلیم کا بنا، تو ماں کے ساتھ بھی ان کو پیار تھا، ماں کو ان سے پیار تھا، تو ماں نے اپنے اس پیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے کہنے لگے محمد کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر، تب تیرے ساتھ بات کروں گی، ورنہ تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ غرضے کہ اس نے بہت کچھ کہا، بالآخر حضرت مصعب بن عمیر ان کو کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ لیکن نبی کے تربیت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں، جو حضور کی نسبت سے جن کے دل میں ایمان جگہ بنا چکا ہے، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا
میری ماں تو مر بھی جائے مجھے یہ گوارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کر سکتا میں۔ اور پھر آپ حضرات کے علم میں ہو کہ مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کے لیے انہی کو بھیجا تھا، دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو جس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور رسول اللہ کی تعلیمات پر، جیسے ابھی آپ سن چکے ہیں، پھر کائنات میں کچھ بھی ہو جائے، ماں مخالف ہے، باپ مخالف ہے، خاندان مخالف ہے، دوست یار مخالف ہے، ساری کائنات مخالف ہے، وہ جوتی کے نوک پر بھی نہیں رکھتا، خدا اور رسول کی بات کو اولین دیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، آپ کی اولادوں کو بھی خدا ایسا جذبہ نصیب فرمائے کہ آپ کی محنتوں کے نتیجے میں آپ جب دیکھیں کہ آپ کی اولادیں جب یہ کام کر رہی ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہوگا اور خدا کے سامنے جائیں گے تو سرخرو ہو کر جائیں گے۔ یہ شخص جن کا بھی تذکرہ آپ سنتے رہے، عجیب انسان تھے، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے ابوبکر صدیق بنو عدی میں سے تھے، نہیں بنو تیم میں سے تھے، فاروق اعظم بنو عدی میں سے تھے، سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے تھے، سیدنا علی بنو ہاشم میں سے تھے، اور حضرت معاویہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ یہاں تھوڑا سا میں مزید رشتوں کی وضاحت کر دوں کہ سیدنا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہی نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، کہ ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، صحابی بھی تھے اور سسر بھی تھے۔ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھی، صاحب ایمان تو تھی ہی، ساس بھی تھی۔ یہاں ایک چلتے ہوئے ایک بات میں کہہ دوں، آپ حضرات نے کبھی اگر سنی ہے تو خدا کرے گا آپ دلوں سے نکل جائے۔ حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہند، ان کے بارے میں دنیا کفر نے، کفار کے ایجنٹوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ حضرت حمزہ کو جب شہید کیا گیا احد کے میدان میں تو حضرت حمزہ کا کلیجہ انہوں نے چبایا تھا۔ جھوٹوں پر خدا کی ہزار ہزار لعنت۔ بس میں اتنی بات کروں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ۔ انہی کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے پھر بات کروں گا، لیکن ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے اس واسطے میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ بنو امیہ میں سے تھے۔ سیدنا معاویہ کا قصور بھی یہ ہے کہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے والد والدین کا قصور بھی یہ بنو امیہ میں سے تھے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وفادار صحابی ہیں، شاید پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا کہ جبریل امین سے پوچھا گیا کہ یہ نوجوان اس کے بارے میں یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو جبریل امین نے کہا استکتب ہو فنو امین، اس کو اپنا کاتب بنا لیجئے، یہ بڑا امانت دار انسان ہے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا، اس کی 8ویں جلد کے اندر اور بھی کتابوں میں ہے۔ یہ ملک شام کے 20 سال تک گورنر رہے اور 19.5 سال تک خلیفہ رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ملک شام وہ جہاں سرحد لگتی تھی کس کی سرحد تھی؟ رومیوں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سلطنتیں بہت بڑی تھیں، ایک ایرانی سلطنت، ایک رومی۔ تو سب سے زیادہ طاقتور سلطنت جو رومی تھی، اس سرحد کے اوپر اس شخص کو مقرر کیا گیا جو
اپنے کردار کے اعتبار سے اللہ اکبر بھی میں سناتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو کچھ بھی ہوا اس میں بہت سارا الزامات سیدنا علی پر آئے کہ انہوں نے ان دشمنوں کو روکا نہیں وغیرہ ذالک، کیونکہ بعد میں ان سب نے حضرت علی کو خلیفہ ماننے کا اقرار کر لیا، لیکن عثمان کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے کچھ کردار ادا نہیں کیا. بہرحال اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ہمارے نزدیک ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، اقتدار کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف یہ تھا رنجش تھی. اس کے نتیجے میں کچھ عرصہ اس اختلاف کی بنا پر باہمی محاربہ بھی رہا، جس کو آپ جنگ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، لیکن بالآخر ان کے دلوں کے اندر ایک خلاف کینہ نہیں تھا. یہاں چلتے کی بات کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، انہی کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے شہید کیا. یہ خبر ملک شام کے اندر حضرت معاویہ تک پہنچی تو وہ رونے لگے. پہلے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ کر رونے لگ گئے. ان کی بیوی نے یہ کہا کہ کب زندگی میں تو آپ ان کے ساتھ اختلاف کرتے تھے اور آپ رو رہے ہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا آپ نہیں سمجھتی کہ وہ اختلاف کس قسم تھا. ان کی شہادت سے کتنا بڑا دین کا نقصان ہوا یہ میں جانتا ہوں. جن ان کے دل اتنے صاف تھے اندر سے. خیر، جو روایت میں سنانے لگا ہوں وہ کہ رومی حکمران نے، رومی جو بادشاہ تھا اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ تمہارا علی کے ساتھ جو اختلاف ہے، علی نے تمہاری قدر نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فوج بھیجوں تمہاری کمک کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تم اس کو ساتھ رکھ کر علی کے خلاف جنگ کرو اور علی کو شکست دے دو. اللہ اکبر. نبی کی تربیت یافتہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. یہ حالانکہ اس نے ہمدردی کا جذبہ ظاہر کیا تھا. حضرت معاویہ نے جواباً اس کو خط لکھا، لئن لم تنتہ یا لعین، یہ کتابوں کے اندر ہے، مجھے آپ کی اطلاع مل گئی ہے، اے رومی کتے، اے لعین، اگر تو اپنے خبیث ارادے سے باز نہ آیا، لأصطلحن ابن عمی، میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ فوراً اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں گا، پھر میں اور علی دونوں مل کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ، تیرے وطن سے اٹھا کر ہمیں باہر پھینک دیں گے. ابن کثیر نے لکھا وَفَعِندَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، رومی حکمران حضرت معاویہ کے اس زبردست قسم کے، اللہ اکبر، اس میں کیا اثر تھا، اس اعلان سے فوراً خوف زدہ، خاف مالک الروم ونکف، اور اپنے برے ارادے سے باز آ گیا. حضرت معاویہ ایسا انسان تھا. آپ اندازہ کریں کہ ایک صوبے کے گورنر رہا ہے، ایک صوبے کے گورنر تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے، جب بعد میں جب خلیفہ بن گئے اس بات کی بات نہیں ہے یہ، لیکن وہ گورنر میں اتنا دلیر اور بہادر تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک رومی بادشاہ جو اس کو ایسی دھمکی دی کہ وہ خوف زدہ ہو گیا اور چپ ہو گیا. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے بحریہ کے بانی، بحری فوج کے بانی سیدنا معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. آج آپ اپنے ملک میں، دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ بحریہ کی کتنی بڑی ضرورت ہوتی کسی مملکت کی سلامت کے لیے، لیکن آپ کی جو بحریہ ہے یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کے اندر ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1700 جنگی جہاز یا کشتیاں جو ہیں عثمانی سمندروں کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے کام کرتی تھی. بہت ساری باتیں میرے دوستوں، میں نے پچھلے جمعے کچھ آپ حضرات سے کوئی معلومات پیش کیے تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ باتیں پوری تسلی نہیں ہوئی. میں نے کہا تسلی تو تب ہوتی ہے کہ انسان کئی ہفتوں تک بات کرے اور تاریخ اسلام کے صحیح سچائیاں جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے لوگوں کو سمجھ کرے، لیکن وقت کا دامن اتنا تنگ ہوتا ہے. ہماری اس مسجد میں سب سے لمبی تقریر ہوتی، یہ بھی آپ کے علم ہے.
انڈیا سے کچھ علماء آئے یہاں، پرانی بات ہے، مولانا عبد القادر آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے خط لکھا بادشاہی مسلم خطیب نے کہ یہ دارالعلوم دیوبند سے کچھ علماء آئے ہیں، وہاں کوئی معاشی طور پر کرائسس ہیں، تو آپ کے پاس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان کے لیے چندہ کریں۔ خیر، وہ تھوڑا سا وقت تھا، مجھے پوری تفصیلات کا علم نہیں تھا، میں نے ان میں سے ایک عالم سے درخواست کی کہ آپ اتفاق سے تشریف لائے ہوئے بیان کریں۔ 15 منٹ انہوں نے بیان کیا، بس چھوڑ دیا، اتنی لمبی تقریر کرنے کا مزاج نہیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ باتیں کی، اور یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا۔ حکومت کے کسی فیصلے پر کوئی تنقید ہوئی، اللہ جانتا، مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ جو علماء بیٹھے تھے، کوئی یہاں سامنے بیٹھے تھے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، خوف زدہ ہوئے۔ جمعے کے بعد پھر میں ان کو گھر لے گیا، کھانا کھلایا، میں نے کہا یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ تو بہت ساری باتیں ہوئیں، تو میں نے پوچھا کہ آپ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہنے لگے ہم اس لیے کہ آپ اتنی سخت باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ اب پولیس آئی، اب پولیس آئی۔ خیر، تو میں نے پھر ان سے معذرت بھی کی، 80,000 روپے چندہ ہوا، تو دل میں خیال تھا کہ دارالعلوم دیوبند اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کے لیے 80,000 کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا اب پہلے اگر مجھے پتہ چلتا تو میں اپنے دوستوں سے کوشش کرتا۔ تو کہنے لگے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کی اس مسجد کے اندر جو چندہ ہوا ہے سب سے زیادہ ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے نمازیوں کو، میرے ساتھیوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ الحمدللہ العظیم، اور یہ صرف ضمنی سے بات نہیں، ہمیشہ ہی خیر کے کاموں میں آپ حضرات نے بڑے حصے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان حصوں کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو نواز دے، آپ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ نواز دے، آپ کے کاروبار میں خدا بند خصوص برکت عطا فرمائے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔